بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، محمد حامد علی اپنے آن لائن لیکچر کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، پہلے ہم نے 3 تفاہیم کر لی ہیں، تو آج ہم چوتھی تفہیم پڑھنے لگے ہیں۔ تو میں پڑھتا ہوں پہلے، امید ہے کہ آپ کتابیں لے کے بیٹھے ہوں گے۔ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا آغاز کیا۔ فوجی طاقت سے بر صغیر کے آزادی طلب عوام کو انگریزوں نے کچلا، مگر جذبہ حریت نہ دب سکا۔ 1857 عیسوی تک چنگاریاں چمکتی اور بجھتی رہیں۔ آخر مئی 1857 عیسوی کو چنگاری نے شعلہ بن کر فضا کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ آگ اور خون کا طوفان اٹھا۔ اس قیامت خیز ہنگامے میں عوام کا نقصان تو اتنا ہوا جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر کمزور عوام نے ایک مرتبہ استحصالی طاقت کو مزہ تو چکھا ہی دیا۔ توپ و تفنگ نے مظلوم عوام کے تاریخ و ثقافت کے بھرے بھرے محل کھنڈر کر دیے، لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، ملک کا نقشہ پلٹ دیا۔ اب کی مرتبہ یہاں کے قومی رہنماؤں نے سرد جنگ کے بعد گرم مارکے کی تیاری کر لی۔ کانگریس، خلافت تحریک اور مسلم لیگ اسی جنگ کے ادارے بنے۔ ان تنظیموں نے عملی حکمتوں سے عوام کو بیدار کیا، صفوں کو منظم بنایا اور دشمن کو للکارا اور نئے نئے مورچے بنائے۔ پہلی جنگ عظیم میں آزادی کے امکانات ابھرے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جد و جہد کامیابی کے قریب پہنچ گئی۔ اس مرحلے میں صدیوں حکومت کرنے والی قوم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر ڈھونڈنا شروع کی۔ اس راہ میں خون کے سمندر اور آگ کے جنگل ملے اور قوم بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھی۔ یہ پیش قدمی اللہ کی مدد اور ملت کے اتحاد، تنظیم اور ایمان، قائد اعظم کی بصیرت و تدبیر کی بدولت منزل تک پہنچنے کا ذریعہ بنی۔ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ اللہ اکبر کی گونج میں آزادی کا سورج نکلا اور 14 اگست 1947 عیسوی کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ اسلامی عقائد و افکار، اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلامی قانون و نظام عدل و حکومت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر سربلندی و افتخار سے نوازا۔ جی عزیز طلبہ، آپ نے تفہیم ملاحظہ فرمائی۔ آپ بھی اسے غور سے پڑھیں اور اس کے بعد آخر میں دیے گئے سوالات دیکھیں گے اور ان کے جواب اسی میں سے تلاش کر کے اپنے الفاظ میں لکھیں گے۔ عزیز طلبہ، یہ پیراگراف تھوڑا سا مشکل تو ہے، کیونکہ اس میں تاریخ ہندوستان کا ذکر ہے، پھر وہی تحریک پاکستان کا شاخسانہ بنی۔ سب سے پہلے دیکھیں، سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا آغاز کیا۔ سراج الدولہ کون ہے؟ نواب آف بنگال تھے۔ انگریزوں کے خلاف لڑے
اور اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی۔ ٹیپو سلطان بھی بہت دلیر اور بہادر حکمران تھے۔ میسور کے قلعے میں ان کو محصور کر دیا گیا تھا۔ سراج الدولہ میر جعفر کی غداری کا نشانہ بنے اور ٹیپو سلطان میر صادق کی غداری کا نشانہ بنے۔ بہرحال دونوں نے انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا آغاز کیا۔ فوجی طاقت سے بر صغیر کے آزادی طلب عوام کو انگریزوں نے کچلا، مگر جذبہ حریت نہ دب سکا۔ جذبہ حریت آزادی کا جذبہ، یعنی فوجی طاقت سے بر صغیر کی آزادی حاصل کرنے والے عوام کو انگریزوں نے کچل تو دیا، مگر آزادی کا جذبہ دبا نہیں سکے۔ تو یہ سلسلہ 1857 کی جنگ آزادی تک چلا۔ یہ چنگاریاں چمکتی اور بجھتی رہی۔ مراد یہ ہے کہ یہ سلسلہ وہاں تک چلا۔ آخر مئی 1857 عیسوی کو چنگاری نے شعلہ بن کر فضا کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ مراد کیا ہے؟ 1857 کی جنگ آزادی شروع ہو گئی۔ آگ اور خون کا طوفان اٹھا، یعنی ہر طرف تباہی پھیل گئی۔ قیامت خیز ہنگامے میں عوام کا نقصان تو اتنا ہوا جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ یعنی یہ قیامت اٹھا دینے والا ہنگامہ تھا، لڑائی جھگڑا تھا جس میں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ عوام کو تو نقصان ہوا، مگر ایک مرتبہ استحصالی طاقت یعنی برطانیہ، جس سے مراد انگریز یا برطانیہ ہیں، ان کو مزہ چکھا دیا۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ کس طرح اقتدار پہ قبضہ کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ وہ تاجر کی حیثیت سے یہاں پہ آئے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو قبضہ کرنا بڑا آسان ہے، تو انہوں نے آہستہ آہستہ قدم جمانے شروع کر دیے۔ توپ و تفنگ نے مظلوم عوام کے تاریخ و ثقافت کے بڑے بڑے محل کھنڈر کر دیے۔ توپوں سے اور تیروں سے جو جنگ ہو رہی تھی، انہوں نے مظلوم عوام کی تاریخ و ثقافت، یعنی ان کے کلچر، ان کے تمدن، ان کی مسجدیں، ان کے قلعے اور ان کی وہ تاریخی عمارتیں جو اس جنگ میں تباہ و برباد ہوئی، ان کی طرف اشارہ ہے۔ ملک کا نقشہ پلٹ دیا، یعنی ملک کی حالت ہی تبدیل ہو گئی۔ اب کی مرتبہ یہاں کے قومی رہنماؤں نے سرد جنگ کے بعد گرم مارکے کی تیاری کر لی۔ اب کی بار کیا ہوا کہ یہاں کے جتنے قومی رہنما تھے، انہوں نے سرد جنگ کہتے ہیں جو لفظی جنگ ہوتی ہے، کولڈ وار انگلش میں اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ ادھر سے لفظی حملے ہو رہے ہیں، دوسری طرف سے حملے ہو رہے ہیں، یا دل میں لے کے بیٹھ جانا کہ میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، میں نے اس کو اس کا مزہ چکھانا ہے۔ تو یہ سرد جنگ کی تعریف ہے۔ کانگریس، خلافت تحریک اور مسلم لیگ اسی جنگ کے ادارے بنے۔ مراد کیا ہے کہ کانگریس بھی اور تحریک خلافت بھی اور مسلم لیگ بھی یہ انہی وجہ سے بنائی گئی تھی۔ ان تنظیموں نے عملی حکمتوں سے عوام کو بیدار کیا۔ ان تنظیموں نے کیا کیا کہ عملی طور پر عوام کو سمجھایا کہ اب موقع ہے انگریز سے آزادی حاصل کرنے کا۔ ان کی صفوں کو منظم کیا، یعنی ان کی ترتیب دی
اور دشمن کو للکارا اور نئے نئے مورچے بنائے۔ پہلی جنگ عظیم میں آزادی کے امکانات ابھرے۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں ہوئی تھی اور 1857 میں جنگ آزادی ہوئی۔ آپ دیکھیں تقریباً 40-45 سال کے بعد بر صغیر کے لوگ دوبارہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جدوجہد کامیابی کے قریب پہنچ گئی۔ اس مرحلے میں صدیوں حکومت کرنے والی قوم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر ڈھونڈنا شروع کی۔ مراد کیا ہے کہ مسلمانوں نے یہاں پہ تقریباً 1000 سال حکومت کی تھی۔ انہوں نے قائد اعظم کی رہنمائی میں، قائد اعظم کی قیادت میں اور علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر۔ علامہ اقبال نے کیا خواب دیکھا تھا کہ یہاں پہ ایک ایسی ریاست ہو جو مسلم اکثریت والے علاقوں پہ ہو اور دوسری ریاست ہو جو مسلم اقلیت والے علاقوں پہ ہو، یعنی جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ مسلمانوں کو علاقہ دے دیا جائے اور جہاں پہ دوسرے اکثریت میں رہ رہے ہیں وہاں پہ ان کو موقع دیا جائے۔ اور یہی دو قومی نظریہ ہے کہ مسلمان اور ہندو خاص طور پہ یہ دونوں الگ قومیں ہیں، ان کا مذہب الگ ہے، ان کے مذہبی طور طریقے الگ ہیں، ان کے عبادات کے طریقے الگ ہیں، یہاں تک کہ مسلمان گائے کو ذبح کرتے ہیں اور ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں، اس کو گاؤ ماتا یا گائے ماتا کہتے ہیں۔ اس لیے ان میں اختلافات ہوتے تھے، ان کی آپس میں بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی تھی۔ اس لیے علامہ اقبال نے دو قومی نظریہ دیا کہ یہ دونوں قومیں الگ ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ تھا علامہ اقبال کا خواب۔ اس طرح میں خون کے سمندر اور آگ کے جنگل ملے، یعنی بہت زیادہ تباہی پھیلی اور قوم بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھی اور قوم نے اللہ کا نام لے کر سفر شروع کر دیا۔ یہ پیش قدمی اللہ کی مدد اور ملت کے اتحاد، تنظیم اور ایمان قائد اعظم کا فرمان بھی ہے، اتحاد، تنظیم اور ایمان۔ قائد اعظم کی بصیرت و تدبیر کی بدولت منزل تک پہنچنے کا ذریعہ بنی، یعنی ہم ملت کے اتفاق و اتحاد دوبارہ نئے سرے سے اس کو منظم کرنے سے اور ایمان کی طاقت سے قائد اعظم کی بصیرت اور اس کی رہنمائی میں اپنی منزل تک پہنچے۔ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ اللہ اکبر کی گونج میں آزادی کا سورج نکلا اور 14 اگست 1947 عیسوی کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا، یعنی 14 اگست 1947 عیسوی کو پاکستان بن گیا۔ اسلامی عقائد و افکار، عقیدہ توحید، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلامی طور طریقے، اسلامی رسم و رواج، اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، عیدین، اسلامی قانون، اسلامی فقہ، اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے اصول، نظام عدل و انصاف کے طور طریقے اور حکومت کرنے کے انداز۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر بلندی اور افتخار یعنی فخر سے نوازا اور ایک الگ ملک حاصل کر لیا جس کا نام پاکستان رکھا گیا۔ جی بیٹا، آپ نے دیکھا کہ کتنا مشکل پیراگراف تھا اور بہت زیادہ لمبا بھی ہے۔ اتنے زیادہ لمبے پیراگراف امتحان میں آتے نہیں ہیں، اگر آیا بھی تو مختصر کر کے آئے گا، اتنا لمبا نہیں آئے گا۔ پہلا سوال دیکھیں، سراج الدولہ اور ٹیپو شہید کے بارے میں ایک مختصر پیرا لکھیے۔ آپ دیکھیں 2 نمبر کا سوال ہے تو 2 چیزوں کے بارے میں پوچھا ہوا ہے، تو آپ 2 3 سطور میں ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو میں نے بھی کوشش کی ہے کہ میں آپ کو مختصر طور پہ بتا دوں۔ سراج الدولہ کون تھے؟ بنگال، بہار اور اڑیسہ کے آخری صحیح المانی آزاد حکمران تھے۔ صحیح المانی صحیح معنوں میں 1757 عیسوی میں ان کی شکست سے بنگال میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار کا سورج طلوع ہوا، یعنی ان کو شکست ہوئی تو برطانوی یہاں پہ حکومت کرنے لگے۔ میر جعفر کی غداری ان کی شہادت کا باعث بنی۔ تو ان کی تاریخ پیدائش کا تو نہیں پتا، لیکن سن ہے 1733 عیسوی اور وفات ہے 2 جولائی 1757 عیسوی۔ اب دوسرا حصہ ہے ٹیپو سلطان کا۔ ٹیپو سلطان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ بھی مسلم حکمران تھے۔ 20 نومبر 1750 عیسوی کو پیدا ہوئے اور ان کی وفات ہے 4 مئی 1799 عیسوی۔ شیر میسور، سلطان حیدر علی کے سب سے بڑے بیٹے، ہندوستان کے اصلاح و حریت پسند حکمران، بین المذاہب ہم آہنگی کی زندہ جاوید مثال، تغرق یعنی فوجی راکٹ کے موجد تھے، میر صادق کی غداری کی وجہ سے شہید ہوئے۔ ان کا مشہور قول شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ تھا ان کا مختصر سا تعارف۔ اب ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ 1857 عیسوی میں آزادی کے علم برداروں کا کیا نقصان ہوا؟ چند سطروں میں لکھیں۔ یعنی آزادی کے علم برداروں کا نقصان یہ ہوا کہ انگریزوں نے ان کو چن چن کے مارا، جتنا ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے ان کو نقصان پہنچایا، ان کی تہذیب و ثقافت کو نقصان پہنچایا۔ لیکن آزادی کے علم برداروں نے بھی انگریزوں کو خوب مزہ چکھایا، گو کہ نقصان تو بہت ہوا لیکن ذہنی طور پہ تسلی تھی کہ کم از کم جواب تو دیا۔ یہ ہے اس کا مختصر سا جواب۔ علامہ اقبال مرحوم کے خواب سے کیا مراد ہے؟ علامہ اقبال نے وہی خواب جو میں نے پہلے وضاحت میں بتایا تھا، 2 قومی نظریے کا خواب، الگ ریاست کا خواب دیکھا تھا، اور انہوں نے خطبہ الہ آباد میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ جہاں مسلم اکثریت کے علاقے ہیں وہ مسلمانوں کو دے دیے جائیں، اور جو ہاں مسلم اقلیت میں ہیں
وہ علاقے دوسروں کو یعنی ہندوؤں کو دے دیے جائیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے بڑا مطالعہ کیا، دیکھا کہ مسلمان اور ہندو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ان میں نظریاتی اختلافات ہیں، اس وجہ سے ان کو الگ کر دینا چاہیے۔ چوتھا سوال، سرد جنگ کسے کہتے ہیں؟ سرد جنگ کولڈ وار کا ترجمہ ہے، اور سرد جنگ یہ لفظی جنگ ہوتی ہے، یعنی جو ہتھیاروں کے ساتھ تو نہ لڑی جائے بلکہ باتوں کے ساتھ، پیغامات کے ساتھ لڑی جائے، جس طرح ہماری اکثر ہندوستان کے ساتھ لفظی جنگ ہوتی رہتی ہے، اس کو سرد جنگ کہتے ہیں۔ تہذیب و ثقافت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ تہذیب، ثقافت، یہ تمدن انگلش میں کلچر کو کہتے ہیں، رسم و رواج ہیں، زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں، رہن سہن ہیں۔ اگر اسلامی تہذیب و تمدن ہے تو پھر اسلامی طور طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ تو یہاں پہ میں علامہ اقبال کا ایک شعر سناتا ہوں، امید ہے کہ اس سے تہذیب و تمدن کی وضاحت ہو جائے گی۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کہ تمہارا رنگ ڈھنگ شکل صورت عیسائیوں جیسی ہے، اور رہن سہن تمدن یہ ہندوؤں جیسا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے یہودی شرما جاتے ہیں کہ ان مسلمانوں سے ہمیں ڈرایا جاتا تھا۔ یہ مسلمان جو نہ رنگ ڈھنگ میں کسی طرح مسلمان لگ رہے ہیں، شکل و صورت میں مسلمان لگ رہے ہیں، اور نہ ان کا تمدن ظاہر کر رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ ہندوؤں کی طرح کے سارے رسم و رواج کرتے ہیں، ان کو ہم مسلمان کہیں، ان سے ڈریں، تو یہ تو سمجھ میں نہیں آنے والی بات۔ امید ہے کہ آگے ہوگی، اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کوئی اور موضوع لے کے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔